اس مہینے میں جس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے وہ ایک خاص چیز ہے اور اس کا ہمیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس آیت میں بہت ساری حکمتیں ہیں، پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دوں، پھر اس میں سے کچھ چیزیں ہم اخذ کرتے ہیں۔ خاص کر ہوتا یہ کہ عربی زبان، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو ترجمے میں واضح نہیں ہوتی۔ اگر آپ اردو میں یا انگلش میں کسی زبان میں کسی آیت کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری باریک باریک چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عربی میں وارد کی ہوئی ہیں آیت کے اندر، لیکن ان کا اردو زبان میں، عربی زبان میں، کسی اور زبان میں فوری طور پر ظاہر ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میری کوشش ہوگی اس مختصر سے سیشن میں کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس میں ہائی لائٹ کی اپنے پرفیکٹ کلام کے ذریعے، ایک ایک لفظ پہ غور کر کے، تو اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور اس سے ہماری دعا پہ کیا اثر ہوگا انشاءاللہ۔ پہلی بات، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، آسان سا ترجمہ ہوگا، جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں بے شک قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب کہ وہ مجھے پکارے۔ فلیستجیبوا لی، تو ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میرا جواب دیں۔ ولیؤمنوا بی، اور ان کو مجھ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ یہ ہے مختصر سی آیت، اور اس کا ترجمہ میں نے آسان سا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس میں ذرا بلاغت کے اعتبار سے، کیونکہ عربی میں ہمارے جو مفسرین عرب میں ہیں جیسے زمخشری ہیں، رازی ہیں اور ہیں، انہوں نے جب ان آیات پر غور کیا تو اس کے ایک ایک لفظ میں ان کو موتی نظر آئے، اور ان میں سے کچھ موتی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں آسان زبان میں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اذا اور ان کا فرق، انگلش میں کہتے ہیں اف اور وین کا فرق، یعنی اگر میں کہوں کسی سے کہ اگر وہ آیا تو میں بڑا خوش ہوں گا، اگر وہ آیا تو میں خوش ہو جاؤں گا، اور اگر آپ کہیں جب وہ آئے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، جیسے کوئی ماں ہے وہ اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، وہ باہر کہیں کسی بیرون ملک گیا ہوا ہے، یا وہ اس کا بیٹا فوجی ہے، وہ جنگ میں چلا گیا ہے، تو ماں کو ایک امید ہوتی ہے کہ میرا بچہ ضرور واپس آئے گا، تو ماں کہتی ہے جب وہ آئے گا تو میں خوش ہوں گی، جب وہ آئے گا اس کے لیے میں کھانے بناؤں گی۔ وہ یہ نہیں کہتی اگر وہ آئے گا۔ اگر کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتی کیونکہ اگر کے اندر امکان ہے کہ شاید وہ آئے، شاید وہ سروائیو نہ کرے، لیکن ماں اس پاسبلٹی کو، اس امکان کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی نا، تو وہ کہتی ہے کہ جب وہ آئے گا، یعنی اس کے اندر ایک کنوکشن ہے، ایک پورا ایمان ہے، پوری یقین سے وہ کہتی ہے کہ وہ آئے گا ہی آئے گا، اس پہ پورا اس کا بھروسہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھروسہ کیا ہے اس آیت میں۔ میرے رب نے یہ نہیں کہا اگر میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے، کہا ہے جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں۔ جب کا لفظ، جو اذا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توقع آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے، ہم اس کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے، ہمیں اس کے بارے میں جاننے کی خواہش ہوگی۔ دوسری بات یہاں پر ہے سألک۔ عربی میں اذا کے بعد آپ مضارع بھی یوز کر سکتے ہیں، یعنی جس کو ہم حال کا صیغہ کہتے ہیں، اور ماضی کا صیغہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی ایک باریک سا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے اذا تتلی علیہ آیاتنا، مضارع کا صیغہ یوز ہوا ہے، اذا تلیت علیہم آیاتنا، ماضی کا صیغہ یوز ہوا ہے۔ تو یہ ٹیکنیکل سی بات ہے، لیکن آسان یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر جو ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس سے یدل علی حدوث، تو یہ ہوتا ہے عربی میں کہ کوئی چیز ایک دفعہ ہو رہی ہو، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس کو عام زبان میں کیسے سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میرا بندہ ایک دفعہ بھی آ کر سوال پوچھے، یعنی ایسا بھی بندہ نہیں ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیکھنا چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے ساری زندگی اس نے غفلت میں گزاری ہے اور ایک دفعہ آ کر اس کے دل میں آیا کہ میں اللہ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کروں، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پر اذا سألک۔ اور پھر یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ سے آ کر اگر پوچھیں، اذا سألک۔ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دکھا دیا کہ اگر مجھے اپنے رب کے بارے میں بہتر جاننا ہے نا، تو پوچھنا کس سے چاہیے؟ اپنے نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام، اسی پر وحی آئی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، انہی پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، انہی سے جا کر میں پتہ کروں گا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اسی لیے ان کا نام رسول ہے کہ ان کو رسالت دی گئی ہے۔ تو ہمارا ایک جو نبی سے تعلق ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے نبی سے جا کر پوچھیں گے، یعنی جتنا ان کی سنت سے یا ان کو دیے ہوئے قرآن سے تفتیش کریں گے، اتنا ہمیں اپنے رب کے بارے میں زیادہ پتہ چلے گا۔ لیکن یہاں پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خطاب اللہ کے نبی سے ہو رہا ہے، ہم سے براہ راست نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی سے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بندے آپ سے آ کر میرے بارے میں پوچھیں، ٹھیک ہے، تو اب آگے کی جو آیت ہے اس میں توقع یہ ہے، بندہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر آپ سے آ کے پوچھے تو انہیں یہ بتا دینا، تو ان کو یہ فَقُلْ لَهُمْ، ان سے یہ کہہ دینا، اور پھر آگے جو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ریموو کیا اس آیت میں سے، یعنی آ کے تو وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، لیکن اگلی آیت کا حصہ کیا ہے؟ فَإِنِّي قریب، کہ بے شک میں قریب ہوں، بے شک میں قریب ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سوال بندے نے اور یا بندوں نے نبی سے پوچھا،
لیکن جواب اللہ تعالیٰ خود بندوں کو دے رہے ہیں، ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی پیاری بات سکھائی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیکھتے ہیں، جتنا اور سیکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ سے براہ راست ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خود بات کر رہا ہے، اللہ سے آپ خود دعا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خود اس دعا کا جواب دے گا۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں۔ یہاں پر انی کے لفظ کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں، اس کو کہتے ہیں کلام طلبی۔ عربی بلاغت میں کلام ابتدائی ہوتا ہے، طلبی ہوتا ہے، انکاری ہوتا ہے، اس کی مختلف کیٹیگوریز ہوتی ہیں۔ اس کو بھی آسان زبان میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی شک ہو، یعنی اس کو کوئی شور نہ ہو کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کو ری ایشورنس دینے کے لیے، اس کو تسلی دینے کے لیے انا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایک توکید کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو انی قریب ہے، اس میں ایک اشارہ اس کی طرف بھی ہے، اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے، تمہاری غفلتوں کی وجہ سے تم نے کتنی ساری نمازیں چھوڑی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنا حرام کمایا ہے، کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنا دھوکہ دیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، لوگ تم سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ تم بہت ہی برے انسان ہو، تم بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہو تم بہت برے انسان ہو۔ اگر یہ سب کچھ ہو بھی چکا ہے تو یہ جان لو کہ اگر تم نے ایک چیز کی، میرے رب کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی، یعنی تم نے اپنے رب کے بارے میں تفتیش کی، کچھ پوچھا جا کر، میں پتہ تو کروں میرا رب چاہتا کیا ہے۔ اذا سألک عبادی عنی، اگر یہ اتنا سا بھی کر لو گے نا، یہ شرط ہے، تو جواب الشرط کیا ہوگا کہ اللہ کو ہمیشہ پاس پاؤ گے، لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اور یہ کنفیوژن میں بار بار اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں، آپ کو میری امید ہے آپ اس کا شکار نہیں ہوں گے۔ دوسرے لوگوں کی ججمنٹ جو ہے آپ کی، لوگوں کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی رائے ہے کہ یہ جہنمی ہے، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، فاسق ہے، گناہ گار ہے، گندا ہے، جو بھی آپ کے بارے میں کوئی لیبل کسی نے آپ پر لگا دیا ہے۔ انسان یہ لیبلز اپنے بارے میں سنتا ہے نا، تو وہ سائیکولوجیکلی خود ہی انٹرنلائز کر لیتا ہے، وہ سوچتا ہے واقعی میں ایسا ہی ہوں گا، یہ سب کہہ رہے ہیں تو میں ایسا ہی ہوں گا۔ اسی لیے بچوں کے معاملے میں خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ بچے کو بار بار کہیں گندا بچہ، گندا بچہ، گندا بچہ، اس کی سائیکی میں، اس کی کانشیسنس میں بیٹھ جاتا ہے کہ وہ گندا ہے، اور پھر وہ اس کے حساب سے اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے، اپنے بیہیویئر کو بھی دیکھتا ہے، اس سے اس کی بہتری نہیں ہوتی، اس پہ نیگیٹو اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر جہاں تک میری آبزرویشن ہے، لوگ مجھ سے آ کے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ویسے تو میں اچھا مسلمان نہیں ہوں، یا میں کوئی اچھی مسلمان نہیں ہوں، میں ویسے بہت گناہ گار ہوں، لیکن میں دعا کرتی ہوں، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یہ بہت کامن جو ہے مسکنسیپشن ہے، کنفیوژن ہے جو ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی پیاری بات کی ہے کہ میرا بندہ جب کبھی ایک دفعہ بھی زندگی میں میرے بارے میں تو پوچھ کے دیکھے، اس کو سارے شک میں دور کر دوں کہ میں ہمیشہ قریب تھا اور ہمیشہ ہی قریب رہوں گا۔ یہ اسم صفہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے انی قریب، کہ میں قریب تھا، قریب ہوں، قریب رہوں گا، یہ اصل میں اس کے معنوں میں سے ہے۔